منفی سوچ دماغ کی بدہضمی ہوتی ہے، اسے مثبت سوچ کا سرپ پلائے۔ 60,000 خیالات آپ کو پورے دن میں وزٹ کرتے ہیں اور اس میں سے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں۔ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں خوف زدہ کیوں نظر آتے ہیں؟ ماؤں کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہم فلرٹ کر لیتے ہیں عورت کو، تو آپ عورت کو فلرٹ نہیں کرتے، آپ اس کے اندر بیٹھی ماں کو کہیں چھیڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی کلا فتح کر لی۔ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ بدلہ لینے والا کسی تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ خراب خیال پلے گا کہاں؟ میرے یہاں نا۔ جب ہم پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت بہت اونچ نیچ آتی ہے، سرٹن سچویشنز میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے، اس دوران ہم کیسے کول اینڈ کام رہیں۔ کولیگس اور سسرال، یہ دو لوگ آپ کے اپنے ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑے کہتے ہیں نا کہ ہن میرے تو صبر نہیں ہوندا، جن کو صبر کرتے ہوئے اتنا وقت بیت گیا انہیں تو صبر کی عادت ہو جانی چاہیے، اور وہ توقع کرے اس بچے سے تیرے سے صبر نہیں ہو رہا، اسی سے تو نہیں ہوگا۔ بنیادی طور پر ٹریننگ کی بڑوں کو اس معاملے میں ضرورت ہے۔ پریشانی سب سے زیادہ کس بندے کو ہوتی ہے؟ کچھ لوگ پریشانی کو بطور ٹیکٹک یوز کرتے ہیں، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ٹریپ بڑا اچھا کر لیتے ہیں۔ انسان کون سا ایک ایسا کام کرے جس سے وہ پریشانی سے بچ سکے؟ نیگیٹو لوگ ہمیشہ ہمیں خوفزدہ کیوں نظر آتے ہیں؟ جب انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو فوراً وہ بدلے پہ کیوں اتر آتا ہے؟ کیا پریشانی پہ ہمارا کوئی اختیار ہے؟ انسان ایک ایسا کام کیا کرے جس سے وہ پریشانی سے فوراً نکل سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے لائف کوچ اینڈ موٹیویشنل اسپیکر سید اجاز بخاری صاحب سے۔ منفی سوچ دماغ کی بدہضمی ہوتی ہے، اسے مثبت سوچ کا سرپ پلائے۔ آپ کا یہ فکرہ بہت وائرل گیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اگر جب ہم بدہضمی کو سمجھتے ہیں نا تو بدہضمی ہوتی کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے معدہ آپ کا تو ہی بدہضمی ہوتی ہے نا۔ بالکل بے شک۔ تو دماغ کے ساتھ بھی یہی والا چکر ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی آپ کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں صرف آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا۔ ہاں جی۔ جس گھڑی آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آدھی ہاضمہ تو وہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سارے پروسیس سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کا جب معدہ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا آپ وامٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہاں پر کچھ ایسے کیمیکلس گئے، کچھ ایسی چیزیں گئیں کہ وہ چیزیں بہتر طور پر باہر ہو کے پروسیس آ ہی نہیں رہی ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر وہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تھی ان دنوں میں کسی جگہ پر ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر اسی طرح کے مریض تھے، میں کہیں ہاسپٹل گیا ہوا تھا کہیں، تو وہ بار بار یہی باتیں چل رہی ہیں ادھر ادھر، تو میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر یہاں پیٹ کی بدہضمی ہو سکتی ہے تو دماغ کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر مجھے اندازہ ہو کہ منفی سوچ تو اصل میں ہے ہی یہی۔ دیکھیے، رب کائنات نے بڑی واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ آپ کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ کا اچھا گمان ہے، اچھا خیال ہے، چونکہ جڑا ہوا رب کے ساتھ ہے، اب اچھے کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تو ویسے بھی اچھی ہوتی ہے، تو آپ جب رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں تو میرا رب آپ کو اسی طرز پر نوازتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم بار بار ایسے چیزوں کو پالتے رہتے ہیں بہت نیگیٹولی، اور اس کے نتائج پھر کیا نکلتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم پہلے سے ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب اب نیگیٹو تو ہو گئے۔ اسی لیے اس کا ہاضمہ ضروری ہے دماغ کا۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو یہ یاد رہا اور آپ اس تک پہنچے بھی، ارے زبردست، میرے لیے شاکنگ تھا۔ اور یہ فکرہ بہت زبردست ہے، مطلب آپ کے دل کو چھو جاتا ہے کہ آپ کو جب پیٹ کی بدہضمی ہو سکتی ہے تو دماغ کی بدہضمی سم تھنگ ویری یونیک۔ سر ویسے اس کی جڑ کیا ہے نیگیٹو تھاٹس کی؟ یہ خاندانی مسئلہ ہوتا ہے یا معاشرتی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر زیادہ تر چیزیں تو معاشرتی ہی ہیں۔ آپ کے ارد گرد جب آپ کے گھر والے خاص طور پر ہر خیال سے پہلے ایک نیگیٹو خیال ہو، دیکھیں آپ نے ایک سنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب جو ابھی نہیں ہوا وہ آپ کے ہاں کہیں نہ کہیں نیگیٹولی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات کے اوپر کہتے ہیں، کچھ 6 لاکھ کہتے ہیں، کچھ 60,000 کہتے ہیں، 60,000 خیالات آپ کو پورے دن میں وزٹ کرتے ہیں، اچھا، اور اس میں سے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں تو کتنا جوجنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مشق کی ضرورت ہے، ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ نیگیٹو خیال تو آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس کو پازیٹیو میں بدلنا کیسے ہے۔ اور بنیادی طور پر جو توکل والے لوگ ہوتے تھے، جو اولیاء اللہ ہیں، یہ سب لوگ، ان کے ہاں ہوتا نیگیٹو خیال ان کو کیوں نہیں آتے ہوں گے؟ ضرور آتے ہوں گے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اس کو وہ بدل لیتے تھے پازیٹیوٹی کے ساتھ، چونکہ ان کے اندر وہ اسکل موجود تھی، وہ ٹرینڈ ہوتے تھے۔ اولیاء جتنے بھی ہوتے تھے ان کی ٹریننگ یہی ہوتی تھی کہ کچھ بھی برا آ رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہ اللہ اتے ڈوریاں، انہوں نے رب کائنات کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا جوڑ رکھا ہوتا تھا کہ وہ کہتے جب وہ ہمارا ہے ہمارے ساتھ کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان کا یہ یقین ہوتا تھا تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس کے نتائج پھر یہی نکلتے ہیں کہ دیکھیں، جب آپ اچھا سوچتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، یہ ذہن بنا لیں، ہم برا سوچنے کے لیے ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، ہاں وہ تو خود بخود ہو جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کہ ہمارے ارد گرد وہ چیزیں اسی طرز پر ہو رہی ہیں۔ اچھا سوچنے کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، اور جب آپ ایفرٹ لگاتے ہیں اور آپ ایفرٹ لگانے کی مشق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اچھا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر
ایک صاحب ہیں وہ کہیں سویرے نکلے اپنی گاڑی پر واپس لینے جا رہے ہیں بچے کو, ایک سینیریو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ واپس لینے اپنے بچے کو جا رہے ہیں, راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی ہے. اب پنکچر جو ہی گاڑی ہوئی تو ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آئے گا بچہ وہاں اکیلا کھڑا ہوگا, اس کو کوئی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے, وہ میرے متعلق نیگیٹو سوچ سکتے ہیں, سب کچھ. اب وہ یہ سارا کچھ سوچی جا رہے ہیں, ادھر سے گاڑی کو بھی پنکچر لگوانا ہے. اب اسی لمحے اگر وہ یہ کرتے ہیں ایک فیصلہ کہ میں کیوں نہ اسکول کال کر لوں اور ان کو کہہ دوں کہ میری گاڑی کا مسئلہ ہو گیا, بچے کو آپ اندر بٹھا دیں, میں تسلی سے لے لوں گا, یا اس کی ماں آئے گی اور اس کو لے جائے گی, اور ادھر سے ماں کو کال ملا دیں, اب وہ نیگیٹو ہوں گے؟ نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ ان کو ایک چیز ہو گئی نا کہ تسلی ہو گئی, میرا بچہ سیف ہے اب. لیکن اگر وہ کہیں گے پنکچر بھی لگوانا ہے, بچے کو بھی اٹھا کے نہ لے جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نیگیٹیوٹیز ہیں. لیکن اس طرح سوچنے کے لیے ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. آپ جب تک ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تب تک آپ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کا سفر نہیں کر سکتے, جو کہ آپ کا میکنزم ایسا ہے کہ آپ 60,000 خیالات میں سے 80% نیگیٹو ہی آتے ہیں. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں مثال کے, اگر میں کہوں کہ یار میں اچھا نہیں لگوں گا تو واقعی میں نہیں لگوں گا. ہاں ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل. اور اگر میں لگوں گا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, اور میں کیوں نہیں اچھا لگوں گا, میں احسن تقویم, میں اللہ کی مخلوق ہوں. دیکھیے سونے کی تخلیق کبھی کچھ ہی نہیں ہو سکتی, ہم سب سونے ہوتے ہیں, بس یہ کہ ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے اپنی طرف. اور یہ بھی ایک پازیٹیو سوچ ہے, اور خاص طور پر ماؤں کو, کیونکہ ماؤں کے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دیکھیں, جس کے ہاں دل زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے نا, محبت جس کے یہاں زیادہ ہوتی ہے, اس کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, وہم وسوسے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہ ان کے یہاں ہوتا ہے. یہ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں ہم فلرٹ کر لیتے ہیں عورت کو, میں نے کہتا ہوں آپ عورت کو فلرٹ نہیں کرتے, آپ اس کے اندر بیٹھی ماں کو کہیں چھیڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو اس کے اندر کہیں محبت والا عنصر ہے, کیئر کرنے والا, کنسرن والا, چیزوں والا, اور آپ کو لگتا ہے آپ نے کوئی کلا فتح کر لی ہے, نہیں, وہ ممتا کو چھو کے آئے ہوتے ہیں, اور اسی کے ذریعے کچھ نہ کچھ آگے چل رہا ہوتا ہے. اور مائیں آپ جتنی دیکھیں, بہت کم مائیں ہوتی ہیں بچہ باہر جائے تو اچھا سوچیں, زیادہ تر وہ نیگیٹو ہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں اس کو یوں نہ ہو جائے, جو کہ وہ ان کا کمایا ہوا ہوتا ہے, جو کہ اس نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے. اس کا پہلی شناخت وہی ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ اٹھ. دیکھیے ہماری وہ بیٹیاں بہنیں جو 11-12 بجے اٹھتی ہیں, جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے یہاں بچہ ہوتا ہے 3 بجے اٹھی ہوتی ہیں رات کو, یہ اسی بچے کے ساتھ جاگ رہی ہوتی ہیں. ان کو کون سکھاتا ہے اس وقت؟ جس کو ماں سویرے 11 بجے اٹھائے تو کہتے ہیں امی ابھی تو سونے دینا مجھے, وہاں امی اس کی سن لیتی ہے, کیونکہ وہیں پر ماں موجود, ماں ہوتی ہے, بالکل مامتا ہوتی ہے, بالکل. اور ہمیں سولوشن اورینٹیڈ ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ایک سینیریو بتایا, اگر ہم سولوشن اورینٹیڈ ہوں گے تو ہمیں وسوسے نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی. دیکھیے سولوشن اورینٹیڈ تو وہی ہوگا نا جس نے مشق کی ہوگی, جس نے ایکسرسائز کی ہوگی, جس نے پریکٹس کی ہوگی, جس نے ٹریننگ کی ہوگی. اب مثال کے طور پر آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ایک سینیریو کریٹ کیا, اور آپ نے کہا اگر اس طرح کے سینیریوز آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب آپ اس کی مشق کر کے بیٹھیں گے وہ اچانک نہیں آپ کے اوپر آئے گا. لیکن ہمارے یہاں جتنے سینیریوز موجود ہیں اس میں نیگیٹیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ سب اسے اسی طرح دیکھیں. مثال کے بچہ باہر نکلا, سینیریو یہ کہ ان کا بھی تو بچہ باہر ہی نکلا تھا نا جس کو اٹھا کے لے گئے تھے, وہ بھی تو یوں ہی سڑک کراس کر رہا تھا نا. اب جو آپ کا پاسٹ ہے وہ آپ کے اس آئیڈیا کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ یہی ہم پھر ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ چونکہ ان کے ساتھ وہی ہوا تھا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. ہمیں یار اچھا سوچ لو, ان کے ساتھ برا ہوا تھا تو تمہارے ساتھ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے, اور اچھا ہوتا ہے, ہم اسے کہیں نہ کہ برے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی تو وہ بدعزمی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا. بالکل سر. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, بے شک وہ آپ کو سراؤنڈنگ سے کوئی نیگیٹیوٹی ملی ہو, آپ کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہو, وہ ہمیشہ ہمیں خوف زدہ کیوں نظر آتے ہیں؟ نیگیٹیوٹی ہے ہی خوف کے ساتھ جڑی ہے, ہی خوف کے ساتھ, بنیادی اس کی خوف ہے. لیکن خوف کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک خوف ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کر دیتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے جو آپ کے مقصد سے آپ کو دور کر دیتا ہے. تو آپ کو خوف وہ والا چاہیے جو مقصد کے قریب کرتا ہے. اب مثال کے طور پر اب دیکھیے, ایک صاحب باہر, ہم 5-8 لوگ کھڑے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار دوڑ نہ لگائیں, تو وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے دوڑ لگانے کی, اب ہم کہاں دوڑ سکتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور اگر وہی کھڑے اور پیچھے کتا بھاگ پڑے, وہ جو سب سے زیادہ روک رہے تھے سب سے آگے وہی ہوں گے. اس کی وجہ کیا بنے گی؟ کیونکہ خوف, ان سے وہ کچھ کروا گیا جو ممکن نہیں تھا. وہ یعنی وہ 8 فٹ کی وہ دیوار بھی پھلانگ جائیں گے جو کہہ رہے تھے میں اٹھ بھی نہیں سکتا ہوں. خوف تو یہ طاقت ہے اس کی. طاقت کو اب اتق اللہ کا کیا ہے؟ خوف ہی ہے نا. لیکن اتق اللہ ہے یار کے روٹھنے کا خوف, یعنی رب سونے کے ساتھ میری وابستگی اس نوعیت کی ہے کہ میرے کسی عمل سے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. جب آپ اس اعتبار سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رب کے ساتھ جو محبت والا خوف ہے وہ پھینٹی لگنے والا خوف نہیں ہے, وہ دوزخ والا خوف نہیں ہے, وہ میری ان کے ساتھ محبت اور عقیدت والا خوف ہے. اور آپ دیکھیے, آپ کسی سے بھی ہم پیار کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, وہ ہم سے روٹھ نہ جائے. کتنا ڈر ہوتا ہے اس چیز کا. اور اگر یہی ڈر آپ کو قریب کر دیتے تو آپ کا سچا پیار ہے.
اور اگر آپ کو یہ دور کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کو جھوٹ والا پیار ہے. تو خوف نیگیٹو وہی ہوتا ہے جو آپ کو مقصد سے دور کر دیتا ہے. اب ایک بچہ خوف کی وجہ سے اچھا پڑھ لیتا ہے تو وہ تو خوف اس کے لیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وہ تو پازیٹیو ہے. اور اگر وہ خوف کی وجہ سے وہ پڑھ ہی نہیں پا رہا, جو وہ پڑھ رہا ہے وہ اسے بھول رہا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا, تو وہ والا خوف تو نہیں چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر وہی والا خوف ہے, اور وہ والا خوف ہمارے پاسٹ والے جو نیورونز ہیں ہمارے برین کے, اس کے اندر وہ کہیں تیرتا رہتا ہے ہر وقت. ادھر سے باہر سے تھوڑا معاملہ آتا ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم وہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری ہیپی ہارمونز کل ہو جاتے ہیں وہیں پہ. وہ تو ہم ہی کرتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں نے اس کے اوپر ایک دور میں لکھا تھا کہ تم تو اپنے ہی نہیں ہو سکتے, غیر کا خاک تم نے ہونا ہے. یعنی اپنا ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ اگر اپنے ہوں گے, آپ کو کوئی آپ کے ہیپی ہارمونز کل کرنے کے لیے نہیں آتا باہر سے, آپ خود کرتے ہیں. آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا, آپ خود ہوتے ہیں. آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا, آپ خود ہوتے ہیں. جب تک آپ اسے اجازت نہیں دیں گے نا کہ وہ آپ کو خراب کرے, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر خواتین کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت لینز رکھا ہے, بڑا وہ سینسر ہے شاندار قسم کا, کہ مرد اسے دیکھتے ہوئے نا اپنی آنکھ کا رنگ بدلے نا, عورت کے پاس الرٹ الارم چلا جاتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اب اس کے بعد اس نے اس رشتے میں آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے, یہ اس کا اختیار اس کے پاس ہے. اب اس نے اس چیز کو دیکھ لینا کہ مجھے پتہ تو لگ گیا یہ مجھے ان نظروں سے دیکھ رہا ہے, اب میں نے اس کے قریب جانا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا, یہ اب اس کے اوپر ہے. وہ بلیم نہیں پھر کسی کو کر سکتے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے پتہ نہیں چلا. رب نے الرٹ دے دیا تھا, الارم دے دیا تھا, آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے اس نظر سے دیکھا گیا. آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ کو اس نظر سے دیکھا گیا, اور یہ دیکھنے والے میں تو چاہتی یہی ہوں کہ یہ مجھے اس نظر سے دیکھے, پھر تو آپ اس کے ساتھ ہو لیں گے. کل کو آپ یہ نہیں کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, ٹریپ کر دیا. ایسا نہیں, کوئی ٹریپ نہیں ایسا کوئی ٹریپ نہیں جب تک آپ دیکھیں. وہ دنیا میں بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ جب تک دھوکہ کھانے والے ہیں دھوکہ دینے والے رہیں گے. زبردست. سر آپ نے ذکر کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں, ولی اللہ ہوتے ہیں, وہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو کنورٹ کر دیتے ہیں پازیٹیوٹی میں. تو اس کی کوئی ٹرک ہے؟ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ہمیشہ متضاد کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ کہا جاتا ہے نا کہ رات سے وجود ہے دن کا, رات نہ ہو تو دن دن لگے گا, مجھے فرمائیے گا, نہیں لگے گا. روشنی اور تاریکی کا بھی یہ ذکر ہوتا ہے. تو اللہ والے کیا کرتے تھے, ان کے یہاں خاص طور پر یہ بات ہوتی تھی, وہ لا خوف اب ایک آیت بھی ہے کہ ان کو حزن و ملال نہیں ہوتا, انہیں خوف نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی طاقت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جب آپ بڑی طاقت کے ساتھ جڑے ہوں آپ کا خوف نہیں رہتا. اب دیکھیے بچہ کہیں دوڑ ووڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اور وہ ڈر رہا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, جب اسے اپنے آپ کو پناہ لینی ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے کے پاس چلا جاتا ہے, وہ اسے اپنے پاس لیتے ہیں, اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ, ان کے تعلقات اس نوعیت کے ہوتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے یہ اللہ میاں سے بات کرتے ہیں کہ اللہ میاں دیکھیں یہ ہو گیا. اب اللہ میاں کو تو پتہ ہے, جسے پتہ ہو اور پھر بھی وہ اس بات میں دلچسپی اس کی ہو کہ مجھ سے کہا جائے, مجھ سے پوچھا جائے. دیکھیں رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھیں سمیع و علیم, علیم و خبیر, یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں. رب کائنات جو سب جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں سمیع, سننا, سننے سے علم, جڑنا, جاننا, اور اس کے بعد جا کر اب خبیر کی بات کرتے ہیں. تو رب جو ہے وہ یہ فرماتے کہ میں سنتا ہوں, اس سے علم ہے, اس سے خبر جڑی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب جو سب کچھ جانتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں میں بھی سنتا ہوں, تو آپ سننے کو کتنا زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں اس معاملے میں. تو وہ اللہ والے جو ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ میں دیکھیں یہ ہو گیا ہے تو آپ کی چیز, ساری آپ کی چیزیں, آپ ہمیں جس حال میں رکھیں ہم اس حال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کی کنیکٹیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور میں یقین سے کہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہوا کرتے تھے, کچھ بھی ہو جاتا تھا نا وہ ہمیں کہتا تھا کہ اے جی 2 نفلاں دی مار ہے, 2 نفلاں دی مار ہے. وہ فوراً رب کائنات کے حضور پیش ہوتے تھے, وہاں سے اٹھ کے آتے تھے اور ایسے شانت ہوتے تھے کہ کیا ہے کہ فریش ہو جاتے تھے. تو ہم نے چیزوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک چیز یہاں پر کھڑی ہے, ایک چیز یہاں پر کھڑی ہے. میں نے اس طرح سوچا ہے, اب میں اس طرح بھی تو سوچ کے دیکھوں. جب میں اس طرح سوچ کے دیکھوں گا مجھے صورتحال میری بدلنا شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے اور اسی کے میں بھاگتے چلے جائیں گے, اور دماغ کرواتا ہے یہی, وہ جو بدہضمی وہ ہے یہ کہ آپ نے یہاں پر نیگیٹو سوچا, وہ 10 اور نیگیٹو خیالات لا کر آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے, یہ بھی تو ہے. اور وہ ساری چیزیں مل کر کہتی اسی لیے تو ہم تمہیں کہہ رہے تھے ایسا ہوگا. اور پھر نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں, وہ اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے, اور اس سے ریلیشن شپس متاثر ہوتے ہیں, وہ چاہے ہسبینڈ وائف کے ہوں, وہ بچوں کے ہوں, وہ سب کے ہوں. تو اس کے اوپر میں کام کرنے کی ظاہر ضرورت ہے, مطلب چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. چینلائز, رائٹ ورڈ. اچھا سر, جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ میں تو بہت کھرے دل کا مالک ہوں, میں تمہارے ساتھ بہت مخلص ہوں, بے شک وہ خود نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہوگا کہ اکثر ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہو کو کہتی ہیں کہ منہ دا کوڑا ہے, دل دا بڑا چنگا ہے. You might have heard that. اب جو دل ہے وہ تو میرا رب جانتا ہے آپ کے اندر کیا ہے,
ہاں بالکل. اس کا تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا. دنیا کلام کے ساتھ ہے, آپ کی بات کے ساتھ ہے, آپ کس طرز پر کسی سے بات کرتے ہیں. آپ کسی کا, میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں. لفظ شاید اتنا تکلیف نہ دے جتنا لہجہ جا کر دیتا ہے. اور میں یہ اکثر یہ جملہ بولتا ہوں. وہ ایک جگہ میں ٹریننگ کرانے کے لیے گیا, وہاں پر ہیڈ ماسٹرز تھے سارے. تو وہاں پر میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ, اب ہفتے کا دن تھا, انہیں واپس چلے جانا تھا, 4-6 ہفتے کی ان کی ٹریننگ تھی. تو میں نے کہا اپنا بیگمات کے لیے سوٹ ووٹ لے کر جائے, سب مرد حضرات تھے. تو ایک تو ظاہر ہے آپ 4-6 ہفتے بعد جا رہے ہیں, پھر محبتیں بڑھتی ہیں, تحفے دینے سے سنت بھی ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کونے سے, اور فرمانے لگے لے کے جانے ہونے ہیں جی. میں نے کہا جس طرح آپ دیتے ہوں گے نظر آ گیا, جو آپ کا سٹائل ہے بات کرنے کا, اس سے میں اندازہ ہو گیا کہ آپ. تو نتیجہ کیا نکلا, لہجہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کی زندگی کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. اور جب آپ اپنے لہجے کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی. اور آپ کو اپنے اوپر کرنا ہے. میں بار بار جو بات اپنے اس گفتگو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے. نیگیٹو لوگ ہیں آپ کے جو بھی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں گے, وہ کڑواہٹ بھی گھولتے رہیں گے, سب کچھ. آپ نے کڑواہٹ کو اپنے اندر حل نہیں ہونے دینا. ہمیں فلٹر لگانے, کوئی بھی چیز میرے پاس آ رہی ہے وہ فلٹر ہو جائے, کیونکہ میں کیوں اپنا دل خراب کروں, میں کیوں اپنا موڈ خراب کروں, میں کیوں کسی کے اپنی خوشی کو رکھ کے بیٹھے رہوں. اور آپ کا ہمارا کام ہی ہے, ہم نے اپنی خوشی کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے. جب خوشی آپ نے رکھی کہیں ہوئی ہے تو پھر آپ تو خوش کبھی بھی نہیں رہ سکتے. ہاں آپ نے غم کہیں رکھے ہوئے تو آپ غمزدہ ہوتے رہیں گے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے. تو کام تو سمیرا جی ہمیں ہی کرنا ہے, اور کوئی نہیں کرے گا ہمارے پر آگر کام. اور جس گھڑی یہ اویئرنیس ہمارے پاس آ جائے, ایموشنل انٹیلیجنس میں یہی تو سب سے بڑا نقطہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو. دیکھیے آج آپ ہیں, میں ہوں, دنیا کو کوئی بندہ ہے, جب بھی کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ہمیں پہلے سے ہلکا پھلکا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ٹریگر کی طرف ہم جا رہے ہیں, گٹ فیلنگ بتا دیتے آ جاتی ہے. تو ادھر ہی اگر ہم روک لیں اپنے آپ کو, اور اس کے لیے ظاہر مشق کی ضرورت ہے, اویئرنیس ہوگی تو آپ اس کو روکیں گے. بے شک ہم تو حساب چکتا کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, بدلہ لینے پہ اتر آتے ہیں. بے شک کسی نے برا نہ بھی کیا ہو, لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہو کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے, میں بدلہ ضرور لوں گا. تو بدلہ لینے والا اپنے آپ سے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے کسی تک پہنچنے سے پہلے. اب مجھ سے آپ سے بدلہ لینا ہے نا, تو پہلے جب تک میں اپنا بدلہ اپنے ساتھ مکمل نہیں کروں گا, میں اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے بدلہ لے سکوں. تو ہم اپنے آپ کو خراب کر کے کسی کو خراب کر سکتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو خراب کرنے جائیں. دیکھیں خراب کرنے کے لیے خراب خیال کا ہونا ضروری ہے نا, تو وہ خراب خیال پلے گا کہاں, میرے یہاں نا. اب میں پورے خراب خیال کو پالوں گا, اس کی پلاننگ کروں گا, منصوبہ بندی کروں, وہ سارا کچھ میرے اندر پل رہا ہے. پھر اس کے جا کر میں نتائج دیکھوں گا جب میں اسے جا کر کسی اور پہ لگاؤں گا. تو میں یہ سمجھ لوں کہ بھائی وہ پل تو یہاں رہا ہے, تو میں اپنے آپ کو کیوں کسی کو خراب کرنے دوں. ایسے بچے کو کیوں پالوں جو کہ ہاں بالکل نیگیٹو ہے, جو کہ غلط ہے. لیکن وی ڈو اٹ. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ اس نے بھی تو کیا. بھائی جس نے بھی کیا ہے میری ذات ہے, میں دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جس گھڑی میں اس کو سمجھ لوں گا, یقین کیجئے انسان اتنا شانت ہو جاتا ہے, اس قدر وہ لائٹ فیل کرتا ہے, وہ کہتے ہیں یار مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ والے یہی کرتے تھے, یقین کیجئے وہ کیوں آج تک ہیں آپ کے ہمارے درمیان. انہیں کیوں بری باتیں نہیں لگتی تھی, وہ صبر والے ہوتے ہیں. جناب والا, ہم لوگ جبر کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور نام صبر رکھا ہوتا ہے. تو جب آپ صبر کے نام پہ جبر کر کے بیٹھیں گے آپ تو بے چین ہوں گے. صبر تو چین عطا کرتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ کو علم ہے, آپ کہاں بہت. آپ دیکھیے موٹر سائیکل اکثر سویرے نا, آپ بھی جلدی میں ہوتے ہیں, وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں, لیکن ان کا ہوتا ہے بس ٹائر گھس جائے ہم نکل جائیں گے. اب کیا ہو کہ وہ اکثر 2-4-5 گاڑیوں کو موٹر سائیکل والا پھنسا کے نکل گیا. اب موٹر سائیکل والا وہاں سے نکل جاتا ہے, یہاں رہ جاتا ہے. اب یہاں اس کو تو پتہ نہیں کتنی گاڑیاں پھنسا کے گئے. تو جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پھنسا. راستہ نکالنے والا نکال لیتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے, وہ تو نکل گیا. اور ہم لوگ کسی کے گھر بھی جا کے بیٹھیں گے, ہم کہیں گے موٹر سائیکل اندر کوئی حال ہے, آج اس نے یہ کری. یعنی وہ ساری نیگیٹیوٹی ہم لے کے جا رہے ہیں, پال رہے ہیں. گاڑی تک بھگتتی ہے اس کو, موٹر سائیکل وہ جو جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اکثر نہیں ہوتا مس پتہ, ہمارے ارد گرد جن کی وجہ سے ہمیں بھگت رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم بھگت رہے ہوتے. تو پھر کام کس کو کرنا ہے, مجھے, میرے ساتھ. میرے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے کہ میرے پاس میں ہوں, اور جس کے پاس میں ہوں ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ خود غرضی نہیں ہے, ہرگز خود غرضی نہیں ہے. آپ اپنے پاس ہیں, آپ اپنا خیال رکھیں گے, آپ متقی ہوں گے, آپ تقوی رکھیں گے. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف کیوں ہوگی؟ جب آپ کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی نا, آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی جناب. تو نیگیٹو لوگ بدنیت ہوتے ہیں یا صحیح ہوتے ہیں؟ دیکھیں نیت کے متعلق تو میری ہمیشہ سے ایک رائے رہی ہے کہ نیت آپ ہم تو کبھی جان ہی نہیں سکتے, یہ تو خدا کا معاملہ ہے. جہاں تک بدنیت لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں یا آپ بات کرتے ہیں نیگیٹو لوگوں کی, تو نیگیٹو لوگ اسی معاشرے کے پیداوار ہیں. ارد گرد جب 60,000 خیالات نیگیٹیوٹی کے پھر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر رہے ہیں. ان کو پازیٹیو کرنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ جا کر ان سے بات کرنے کی بجائے آپ حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے ایک اور بڑا واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا ایک واقعہ
یہ میں آپ کو پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی بدلنے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک صاحب ریٹائر ہوئے, 65 برس کے تھے یا 70 برس کے تھے یا 60, جو بھی ریٹائرمنٹ ایج تھی. تو انہوں نے اپنے لائبریری میں بیٹھ کے خط لکھا. اچھا. کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی, بڑا اچھا وقت تھا, سارا سلسلہ تھا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. پھر ساتھ ہی لکھا کہ ان کے والد صاحب 80-81 برس کے وہ انتقال کر گئے. ان کا بیٹا FSC کے پیپر دینے گیا تھا اور راستے میں حادثہ ہوا, گاڑی واڑی تباہ و برباد ہو گئی. حادثے میں بچہ تو بچ گیا لیکن وہ پیپر نہ دے سکا. انہیں پورا خط لکھا اور کہنے لگا پچھلا برس بڑا برا برس تھا. یہ وہ لکھ کے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد خاتون خانہ تشریف لائیں اس لائبریری میں. انہیں وہ خط اٹھایا اور اس خط کے پیچھے ایک اور خط لکھا اور اس میں لکھا کہ پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا. اب یہاں پر تھا برا برس تھا, وہاں لکھا شاندار برس تھا. انہوں نے کہا بڑے عزت احترام کے ساتھ ایک بہترین زندگی عزت والے گزار کر ریٹائرمنٹ لے لی, کوئی بدعنوانی نہیں, کوئی الزام نہیں, کچھ نہیں. پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا کہ 81 برس کی عمر میں کسی کے اوپر بوجھ بنے سسر صاحب اس دنیا سے چلے گئے, ایک بہتر زندگی صحت والی گزاری. پچھلا برس بڑا شاندار برس تھا, چلو گاڑی گئی, FSC کے پیپر نہ دے سکا, بچہ تو بچ گیا. اب دیکھیں کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے. اب یہی کام اگر ہسبینڈ وائف شروع کر دیں, کبھی نقصان ہوگا؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا. میں وہی آپ سے عرض کروں کہ مجھے دیکھنا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ والی چیز اس طرح ٹھیک نہیں ہے, اور اگر میں کہوں ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کہا میں صرف وہی دیکھنا شروع کر دوں, تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹھیک نہیں رہوں گا. اور اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے اور پھر آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں, تو نتائج نکل آئیں گے. وہ جو آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ پرابلم کے اوپر فوکس نہیں کرنا, ہمیں سلیوشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. جو حل کے اوپر فوکس کرتے ہیں وہ ایموشنل فول نہیں ہوتے, وہ ریشنل ہوتے ہیں. وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں, اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, اس اینگل سے بھی دیکھا ہے, پھر اس کے مطابق وہ چیزیں کرتے ہیں. جب ہم پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں اس وقت بہت اونچ نیچ آتی ہے نیو کمر کو. اس دوران ہم کیسے کول اینڈ کام رہیں اور نیگیٹو جو تھاٹس ہمیں آ رہی ہیں اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ ہمیں سرٹن سچویشنز میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے بیہیو کیسے کرنا ہے, ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, رسپونڈ کیسے کرنا ہے. دیکھیے ہمیں سچویشن جیسی بھی ہو, ہمیں رسپونڈ کرنے کی مشق کرنی چاہیے. اچھا. جب آپ کو رسپونڈ کرنا آتا ہے تو ظاہر آپ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے اونچ نیچ کا, میں آپ سے ایک بات عرض کروں. ایکسپیرینس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی روڈ اسموتھ نہیں ہوتی, اسی کو ایکسپیرینس کہتے ہیں نا. اب کبھی کوئی کسی کا رویہ کوئی ہو گیا, کسی کا کوئی ہو گیا, وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ کے, خاص طور پر تو ہم لوگوں کو, آپ کے بڑوں کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ بابا یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں اور آپ نے اس میں اپنا جو ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. لیکن ایک بات میں سمیرا جی آپ سے جی, ہمارے ہاں جب بزرگ یا بڑے کہتے ہیں نا کہ ہن میرے تو صبر نہیں ہوندا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا جملہ. اچھا. کیونکہ جن کو صبر کرتے ہوئے اتنا وقت بیت گیا ہو, انہیں تو صبر کی عادت ہو جانی چاہیے. سمجھ رہے میری بات کو؟ اور وہ توقع کرے اس بچے سے جس نے ابھی صبر کرنا سیکھنا ہے کہ تیرے سے صبر نہیں ہو رہا, اسی سے تو نہیں ہوگا, اور آپ کے صبر سے وہ سیکھے گا کہ صبر کیا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ٹریننگ کی بڑوں کو اس معاملے میں ضرورت ہے, بچوں کو نہیں ہے. وہ تو آ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, میں جب کپل کوچنگ کرتا ہوں تو آج کل میں سمدھیوں کی ٹریننگ کرا رہا ہوں, کیونکہ ان کے ہاں وہ بچے آئے ہوئے ہیں جو جدید دور کے ہیں. وہ اپنے حساب سے آ کر بات کرتے ہیں, صاحب بات یوں ہے, بات اس طرح سے, بات اس طرح. وہ کہتے ہیں اس نے بے عزتی کر دی, یہ بدتمیز ہے, یہ بے حیا ہے, یہ بے شرم ہے. تو میں نے کہا تو اس کو جو سمجھ آ رہی وہ آپ سے کہہ رہے, آپ نے اسے سنبھالنا ہے, اور سنبھالیں گے تو آپ جب آپ سنبھلے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے کہ ہمارے دور میں تو ہم یوں نہیں کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے. بھائی وہ آپ کا دور تھا, اور میرے علی کا فرمان ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دیں. تو صبر کی جب بات آتی ہے تو بزرگوں کو, بڑوں کو, انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ صرف بے عزت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ جو جاب کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ, اب مجھے یاد ہے ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بس سائڈ پہ بیٹھا تھا, میں نے آبزرویشن کرنی تھی انٹرویورس کی اور انٹرویوز کی. تو سامنے ایک لڑکا آ کے بیٹھا, MSc میتھ کا تھا, وہ ٹیچر کا ایک انٹرویو ہو رہا تھا. تو ایک صاحب وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ساتھ والے کو ایسے کوہنی مار کے بولتے ہیں کہ میں ہوں سوال کروں گا تینوں جواب نہیں آئے گا. جب انہیں یہ جملہ بولا میں نے جلدی سے نوٹ کر لیا کہ انٹرویور کیسا ہے ہمارا, کہ نہیں وہ تو اگلے کی جہالت کو چیک کرنے جا رہا ہے, وہ تو اس کے علم کو چیک ہی نہیں کرنے جا رہا, اور اس کا کام تو اس کے علم کو چیک کرنا تھا. خیر اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ شیکسپیئر نے کتنے ڈراماز لکھے تھے. وہ بھی کمال لڑکا تھا آگے. اس نے کہا سر میں میتھ کا ٹیچر ہوں, مجھ سے اس کے اوپر سوال کریں, اور اگر آپ نے مجھے نہیں رکھنا تو مجھے ویسے بتا دینا, اپنا وقت ضائع کرنا, میرا وقت ضائع کرنا. ٹو دا پوائنٹ. کیا شاندار اس نے گفتگو کی, زبردست. اور ان کو اس نے بتا دیا کہ صاحب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ انٹرویو لے سکیں. تو ہمارے ہاں انٹرویو لینے والوں کی تربیت نہیں, اور جب وہ آپ کو رکھیں گے تو وہ تو آپ کو ٹف ٹائم دیں گے, اور پھر وہ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. ادھر آپ نے اتنا عرصہ نوکری کے لیے جاب کی, اس کے بعد پوری زندگی نوکری بچانے کے لیے آپ گزر جاتے ہیں. تو جس کو خوف ہوتا ہے نا
کہ یہ نوکری چلے گی تو میرا کیا ہوگا. اس کی نوکری روز جا رہی ہوتی ہے, وہ روز الرٹ ہوتا ہے, وہ روز ٹینس ہوتا ہے, وہ روز پریشان ہوتا ہے. اور جو توکل والا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ جائے گی تو 10 اور نوکریاں آ جائیں گی. میرے اللہ نے کوئی انتظام کر رکھا ہوگا میرے لیے. ہم اللہ کے انتظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو میں سوچتا ہوں بس یہی ہے, جو یہ 4 میرے ارد گرد سوچ رہے ہیں. اتنی لیگ پلنگ, جس جگہ آپ چلے جاؤ, جس جگہ چلے جاؤ, اور ایک دفعہ ایک بندہ سیٹ سے ہٹ جائے ادھر, پھر اسے آنے کوئی نہیں دیتا. اور سب کو یہی خوف ہوتا ہے کہ بس کسی طرح کمپرومائز کرتے جائیں. تو وہ کمپرومائز اپنے شانتی کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ کمپرومائز سیٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سیٹ کے لیے کمپرومائز کرے گا اس کے شانتی نہیں آ سکتی. اور سیٹ تو مطلب پرماننٹ بھی نہیں ہے نا, وہ تو ٹیمپریری ہے. اس کے لیے سب چیزیں ٹیمپریری ہوتی ہیں, سب چیزیں ٹیمپریری. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے جیسے بتایا اس بچے نے اتنا زبردست ان کو رپلائی کیا. اب ہر بچہ تو ایسا نہیں ہوتا جب وہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے. بچوں کو کوئی ٹپ بتائے کہ وہ اپنا بیہیویئر, اپنا ایٹیٹیوڈ پریکٹیکل لائف میں اسٹارٹ میں کیسا رکھیں کسی بھی سرٹن سچویشن میں, اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کریں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو کولیگس اور سسرال, ان سے کبھی دل کی بات نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے جو ادارے کی بات ہے, اندر کی بات ہے, نہ کولیگ سے کرنی چاہیے اور نہ ہی گھروں کی بات سسرال میں کرنی چاہیے. یہ 2 لوگ آپ کے اپنے ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. جو ہی انہیں موقع ملتا ہے یہ اپنا موقع اٹھا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. اس کے اوپر تو خاص طور پر مجھے یاد ہے, ہمارے ایک ملنے والے صاحب بیمار ہو گئے بہت زیادہ. تو وہ بیماری کی وجہ سے انہیں کہیں جانا پڑا, اور کسی گورنمنٹ کے شعبے میں وہ جاب کرتے تھے. تو ان کو کوارٹر ملنا تھا, ان کو گھر ملنا تھا. اچھا. وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا کہ یار تمہیں میرے بچوں کا بھی پتہ ہے, میں 6-8 مہینے نہیں آ سکوں گا. ان کی بیماری کی نوعیت بھی ایسی تھی, پاکستان سے باہر انہیں جانا تھا. تو آپ نا, یہ میری اب باری آئی ہوئی ہے کوارٹر کی, تو یہ میں آپ کو ساری فائل دے رہا ہوں, یہ آپ پلیز, بچے میرے چھوٹے, تو آپ میرا ذرا کرا دیجیے گا سلسلہ. اچھا. وہی صاحب اٹھتے ہیں, یہ گئے ہسپتال, ادھر جا کے کہتے ہیں جی ادھر تو کوئی نہیں پتا, تو میں پیچھے لائن چاہ. اب جب وہ ہسپتال سے واپس آئے تو یہ اپنے نام کرا بھی چکے تھے اس کو. کتنے افسوس کی بات ہے. ویری سیڈ. وہی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سب ہوتا ہے اس دنیا میں. باقی یہ جو بچے جاتے ہیں نا, ان کو صرف یہ کہیں کہ بیٹا تم نے سیکھنا ہے اور جی جان لگا کے سیکھو. ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک جگہ جاب نہیں ہو رہی اگلی جگہ ہو جائے گی, اس سے آگے نہیں ہو رہی کسی اور جگہ ہو رہی. اور جب سے یہ ڈیجیٹل چیزیں آئی ہیں اب تو ڈپینڈنسی ختم ہو گئی ہے. بے شک, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کو روزگار کے ساتھ نہیں, ایکسپیرینس کے ساتھ جوڑیں. آپ جتنی جگہوں پہ جاتے ہیں اور ایکسپیرینس لیتے ہیں اتنا آپ کو وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ گھر والوں نے کرنا ہے. اس بچے کا کوئی دوش نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کا آپ کے کام سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو پڑھا کچھ رہے ہیں, کرا کچھ رہے ہیں, تو وہ کنفیوز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اسے صرف ایک کام سکھا دے کہ بیٹا رسپونڈ کرنا سیکھنا ہے. دیٹس اٹ. ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ کہیں گئے ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ نے اپنا دل خراب نہیں کرنا. آپ کے پاس جو آپ پریپریشن ضرور کر کے جائیں, تیاری کر کے جائیں, جو کہ دیکھیے وہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اپنا اونٹ باندھ کے پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑیں. ویری ٹرو. بہت زبردست. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تو آپ بچوں کو کہیں پڑھیں, اچھی طرح پڑھیں, تیاری کریں, اپنے فیلڈ میں اچھی طرح سے تیاری کر لیں. جب آپ کا فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج آپ یہاں سے جائیں گے کسی اور جگہ بیٹھے ہوں گے, پھر کسی اور. قابل لوگ فارغ نہیں رہتے, اور فارغ لوگوں کو تو کام ہی فارغ رہنا ہے, اور پھر وہ کسی کو فارغ رہنے بھی نہیں دیتے, تنگ کرتے رہتے ہیں, جناب والا ڈچ کرتے ہیں. بالکل. اچھا سر, پریشانی سب سے زیادہ کس بندے کو ہوتی ہے؟ ہر وہ شخص جو پریشانی پالنے میں دلچسپی رکھتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے. ہم سب پریشانی پالنے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ عرض کروں, پھر پریشانی کے ذکر میں ہم بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. آپ گھر پہ بڑے بوڑھوں سے جا کر بات کریں نا, انہیں حل نہیں چاہیے ہوتا, ان کی پریشانی کو سننے والا چاہیے ہوتا. ہمارے پاس ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو آپ کا بھی, آپ نے ایک اور جملہ سنا ہوگا والدین میں سے, والدہ خاص طور پہ یہ فرماتی ہے کہ جس طرح تیرے پیو نال میں گزارا کیتے ہیں نا, میں جاننی ہے. اچھا آپ ذرا تھوڑا ابا کی سائڈ تو لے کے دیکھیں, پھر اماں دیکھیں کیا کہتی ہیں. کہتے ہیں تمہیں ابا ہی پیارا لگتا ہے, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اور اگر اسی اماں کو آپ کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہے, اور پھر بیٹھ کے آپ سنتے رہیں, حل نہ دیں, صرف سنتے رہیں, تو ان کو حل. تو پریشان لوگ بنیادی طور پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی کے ذکر سے بنیادی طور پر آپ سے وہ لینا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا اسے بولتے, بس دیٹس اٹ. وہ چاہتے کہ آپ انہیں سنیں, آپ نے کہ ہاں ان پہ ترس کھائیں. یہ ترس کھانے والے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ترس کھایا جائے. اچھا یہ تو بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے, بہت غلط چیز ہے. آپ انہیں حل دیں, ان کا ٹچ دیکھیں, نشانی آپ انہیں حل دینے کی کوشش کریں, یہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جنہیں آپ حل دینے کی کوشش کریں اور وہ اریٹیٹ ہونا شروع کر دیں, تو اس کا مطلب وہ پریشانی سے لطف لے رہے ہیں. پریشانی ان کا فوڈ ہے, پریشانی ان کی غذا ہے, اس کے ذکر سے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں کہ ان پہ ترس کھایا جائے, وہ اسی لائق ہیں. دوسری بات یہ ہے, کچھ لوگ پریشانی کو بطور ٹیکٹک یوز کرتے ہیں توجہ لینے کے لیے, کہ ہم پریشان ہوں گے, لوگ ہمارے قریب ہوں گے, ہمیں توجہ ملے گی.
اور جب وہ توجہ لینے کے لیے پریشانی یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو عادت پڑ جاتی ہے پھر پریشان رہنے کی، اور ہر ایک کے سامنے پریشان رہتے ہیں. کچھ ہوتے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پریشانی شیئر کرتے ہیں، کہ یعنی وہ پورا ایک پلان کرتے ہیں، اپنی پوری پریشانی لوگوں کے آگے جا کر رکھتے ہیں اور اپنے حصے کا فائدہ ان سے اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ والے بڑے سیانے پریشان لوگ ہوتے ہیں. سمپتھی حاصل کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے. اور سمپتھی حاصل کرنے کا جس کو شوق ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہ لوگ معاشرے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کے امید نہیں ہوتی. یہ ہر جگہ مایوسی پھیلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان سے تو بچنے کی ضرورت ہے، اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقے نے آپ حل دینا شروع کر دیں. یہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں گے. ویری ٹرو. بہت اچھے. اچھا سر، کچھ لوگوں کو میں نے آبزرو کیا ہے، خاص طور پہ آپ کے آفس انوائرمنٹ میں، وہ فیک پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں. ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، سمپتھی لیتے ہیں اگلے کو خراب کرنے کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے. وہی تو میں آپ سے کیا سائیکی ہوتی ہے؟ دیکھیں اب آپ مثال، لیکن سب جانتے ایک دوسرے کو ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اب یہاں مثلاً آپ کے اس ادارے میں یا آپ کے کہیں ملنے ملانے والوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پتہ سب کو ہوگا، لیکن وہ ٹریپ بڑا اچھا کر لیتے ہیں. ان کے اندر اسکل ہوتی ہے کمیونیکیٹ کرنے کی. وہ اپنی پریشانی کو ایسے اینگل سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا کہ سبحان اللہ. اور پھر اگلے اس میں ٹریپ میں آ کے وہ 2 4 5 دفعہ جب کسی کو بات کہی جائے نا تو اگلا تھوڑا بہت یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ کہہ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ تو سچ ہوگا. اور اگر مثال کے طور پر ہم اس کو ABCD میں بات ہے، A اگر B سے C کے متعلق بات کر رہا ہے تو B کا بھی تو C کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا نا. وہ کہے گا ہاں یار ایک دفعہ میں نے بھی ایسا فیل کیا تھا. اس کے بعد وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سارے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر گروپزم ہو جاتا ہے. اوہو، یہ تو بڑی بری چیز ہے. اور یہ ہے بہت آفس میں ہوتا ہے اور اسی چیز سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اٹس ویری مچ کامن. دیکھیں جب تک آپ کے رشتوں میں ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی نا تب تک آپ کے رشتے پیور نہیں ہوتے. میں ہسبینڈ وائف کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں، یہ جو 4 جگہوں سے بتا کے بتانا ہے، گیس ورک کروانا ہے. اب اگر بیگم کہے کہ آپ کو نہیں پتا میرا موڈ کیوں خراب ہے، بھائی تم بتا دو نا، بتا دو نا. آپ کو تو پتہ ہے نا، کیوں آپ گیس ورک اس سے کروا رہے ہیں؟ اور جب اس سے گیس ورک کرواتے ہیں تو ایک موڈ جس وجہ سے خراب ہوتا ہے وہ اسے یاد نہیں ہوتا، وہ 3 اور باتیں اور یاد کرا دیتا ہے، اس سے موڈ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جنریٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پر بھی کہیں بھی اداروں میں صرف یہ بات ہو جائے نا کہ بھائی مجھ سے مسئلہ ہے. اب دیکھیں سمیرہ سے کسی کو مسئلہ ہے، وہ سیدھا سمیرہ کے پاس ہے کہ دیکھیں میں سمیرہ مجھے آپ سے یہ پرابلم ہے، میں نے یہ سنا ہے، آپ مجھے بتائیں ایسا ہے. اور جب آپ اسے کہہ دیں ایسا نہیں ہے تو اسے مان لینا چاہیے. وہ آپ سے سن کے جائے نہیں آپ کو نہیں پتا، وہ ادھر اس نے یہ بات کی تھی، ادھر وہ اس نے بات کی تھی، تو پھر تو آپ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ٹھیک نہیں ہے. جو آپ پہ یقین ہی نہیں کر رہا اس کا آپ کے ساتھ کہاں سے تعلق ہے؟ تو یہ ہوتا ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ بہت ضروری ہے ہر رشتے میں. اکثر کیا ہوتا ہے، امی سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی سے نہ بات کروں، یہ جا کے امی سے بات کر لیں، بہن سے بات کرو. بھائی آپ خود کرو نا. مجھے بات نہیں کرنی آتی امی سے تو سیکھو نا. کھجا اس کے کہ آپ انڈائریکٹ جا کر بات کرو، پھر ہر شخص اپنے حصے کا مطلب نکالتا رہتا ہے. اور مطلب تو ہوتا وہی ہے جو آپ اپنے حصے کا کسی طرح پر نکال رہے ہوتے ہیں. مطلب بھی اور پھر انٹرپریٹیشن بھی اپنے حساب سے ہی کرتا ہے نا. ایسا ہی ہے، ظاہر ہے. آپ اس سے خود بات کریں نا. آپ کسی اور سے کیوں کہتے ہو؟ باس سے آپ نے بات کرنی ہے، باس سے وقت لیں. آپ ان سے کہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے. آپ کہیں گے نہیں میں فلاں سر سے یا فلاں میم سے کہتی ہوں، میری یہ والی بات میرے باس سے جا کر دیں. وہ تو پھر اپنی بھی بات اس میں تھوڑی بہت ایڈ کریں گے نا. چیزیں تو بدل جاتی ہیں. آپ کی بات جب آپ سے کسی کی حد تک گئی ہے تو اس کے بعد وہ بدل گئی. اور جس کے پاس مسئلے کا حل ہے اسی کے پاس جانا بھی اسی کے پاس چاہیے. فار ایگزامپل آفیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سیلری کی بات کرنی ہے، ایک کلی کو جا کے بتا رہے ہیں، دوسرے کو بتا رہے ہیں، بھائی جس نے سیلری بڑھانی ہے اسی سے جا کے ڈائریکٹ بات کر لو. یہ ہم نہیں کرتے نا. یہی بات آپ سمجھیں کہ دیکھیں ہمارے مسائل کا بنیادی حل تو ہمارے رب کے پاس ہے، تو ہم ادھر جائیں نا. ہم نہیں جاتے. ہمارے جو بڑے بوڑھے جو ہمارے ارد گرد بیٹھتے جس کے پاس حل ہے، جانا تو بالکل اسی کے پاس. یہ جو ایکسپرٹس کے پاس ہم کہتے ہیں جائیں، آپ دیکھیں اگر ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے وہ اپنی خالہ سے بات کرے گا تو مسئلہ بڑھے گا، ماں سے کرے گا، کسی سے ایکسپرٹ سے کرے گا مسئلہ بڑھے گا کم از کم نہیں. اور دونوں جا کر بیٹھے. پاکستان میرے تو زیادہ کلائنٹ پاکستان سے باہر کا ہے. پاکستان میں تو ہسبینڈ وائف بیٹھتے نہیں. کہاں بیٹھتے ہیں؟ ان کو شرم بھی آتی ہے نا کہ ہم اپنے راز بتا دیں گے، کہیں باہر ہی نہ چلے جائے گا، مسئلے نہ بن جائے. بجا فرما. اور مرد نہیں آتے. عورتیں پھر بھی کہتی ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے سر، یہ مسئلہ ہے. مرد نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. اور نسلیں بھگت رہی ہیں اس کو، بہت زیادہ بھگت رہی ہیں نسلیں، جھوٹیاں نہ بہت زیادہ. اور اس کے اوپر میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو بہت کام کرنا چاہیے. ریلیشن شپ کے اوپر آپ کو بہت کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ کو بھگت رہا ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے سب کچھ پھلنا ہے، بڑھنا ہے، پھولنا ہے. وہ انسٹیٹیوٹ بہت خراب ہے اور وہاں بہت نیگیٹیوٹی ہے، وہاں بہت وریز ہیں، وہاں بہت پریشانیاں ہیں. تو یہ تو ہے. سر پریشانی کون سی کیفیت ہوتی ہے ویسے؟ جب آپ کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
اچھا. لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی. یہ اس طرح کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. آپ اسے کوگنیٹو اس کا، میں اصل میں ٹیکنیکل ورڈ بولنے سے خاص طور پر اعتراض کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں تک بات صحیح طور پر پہنچے. تو بنیادی طور پر ہوتی یہ کہ جب آپ اپنے حصے کی ایفرٹ ڈالنے سے بچ رہے ہوتے ہیں، اپنے حصے کی ایفرٹ ڈالنے سے بچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کچھ ہو جائے تو پھر پریشانی ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میریکل نہیں ہوتا، پریشانی ہی ہوتی ہے. اور پریشانی کیا ہے کہ آپ انیکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، آپ سوچ کے اندر اپنے آپ کو رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ میں سوچتا رہوں، وہ سنو بال ایفیکٹ اس کا ہوتا چلا جاتا ہے. نتائج پھر اس کے کیا نکلیں گے؟ وہ آپ اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھیں جو حال میں رہتا ہے نا وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. پریشان ہوتا ہے جو مستقبل کا جیسے خوف ہے، وہ ٹنگا ہوا ادھر، یا ادھر ماضی کے ریگریٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز چھوڑ دی تو بس چھوڑ دی، پھر اب نکل گئے آگے. یہ تو نہیں بار بار بس کا ذکر کرتے رہے. وہ ایک خاتون اور صاحب کا کوئی ایشو تھا، میں نے ان کے درمیان معاملہ طے کرے، پاکستان سے باہر تھے. وہ اس نے کہیں اسے وہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں چلا گیا مرد، وہ پکڑے گئے، پتہ چل گیا. تو میرے سے انہوں نے رابطہ کیا، تو خیر میں ان کے ایشوز ریزالو کروا کے، وہ اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا اس بات سے، اس پوری ایکٹیویٹی سے، کہ وہ نمازیں پڑھ کے جب نماز سلام پھیرے بیوی کو کہے میں نے معاف کر دے. تو اس کی بیوی نے مجھے فون کیا، کہنے لگا یہ مجھے ہر نماز کے بعد اتنا یاد کراتا ہے کہ یہ مجھے بھولنے نہیں دے رہا کہ اس نے کچھ غلط کیا تھا. تو وہ تو اسے سمجھائے، میں نے اس کو کر دیا معاف. تو اس کا مطلب اگر آپ معافی بھی بہت زیادہ مانگ رہے ہیں تو آپ ذکر بھی تو فکر دیتا ہے نا. اب بار بار ذکر کریں گے تو بھولنے آپ کہاں سے دے رہے ہوں، طاری ہو جاتا ہے، وہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے ریپیٹیشن سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ ہوتا یہ وری ہے یہ کہ یو ریپیٹ آن، آپ اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور پھر اس کے نتائج تو وہی نکل کر آتے ہیں. اچھا سر، پریشانی ہمیں لوگوں کی وجہ سے پیش آتی ہے یا ہماری خود کی جنریٹ کی ہوئی ہوتی ہے؟ اپنی ہوتی ہے. میری تو ساری بات اسی پر ہے کہ مجھ پہ کام کرنا ہے. کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا. بری سے بری خبر آپ تک جب آئے گی تو نتیجہ تو آپ نے اس سے نکالنا ہے نا. اچھی سے اچھی خبر آتی ہے تو نتیجہ آپ ہی نکالتے ہیں نا. آپ صرف اپنے آپ پہ کام کرنا ہے نا، یقین مانیے آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اب دیکھیں وہ موٹر سائیکل والا وہاں سے نکل گیا تھا، وہ تو نکل گیا تو کیوں ادھر ہے؟ آپ کے ادھر ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں. اس طرح آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کہتے ہیں آج یہ مسئلہ نہ ہو جائے، وہ مسئلہ نہ ہو جائے. مسائل تو آپ کے ارد گرد ہیں، بس اچھا سوچنا چاہیے. لیکن سم ٹائم سر لوگ ہمیں بہت زیادہ زچ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ہم زچ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیے آپ کو کوئی زچ نہیں کر سکتا. میں آپ سے ورز کر رہا ہوں جب تک کہ آپ زچ ہونے میں دلچسپی نہ رکھتے ہو. اور جس کو ہم کہتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کون پریشان ہونا چاہتا ہے جی؟ کوئی نہیں پریشان ہونا چاہتا، لوگ یہ کہتے ہیں. یا کون زچ ہونا چاہتا ہے جی؟ کوئی نہیں چاہتا ہوتا، لیکن ہم انہیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑا اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں. نہیں تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب کہ پریشانی پہ بھی ہمارا اختیار ہے. بالکل اتھارٹی ہے ہر چیز پہ. دیکھیں ہمیں اس نے اختیار دیا ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں. جب اس نے ہمیں اختیار دیا تو پریشانی کے کیا اوقات ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تو سمجھے نا. دیکھیں وہ احسن تقویم ہمارے لیے استعمال ہوا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رب کی تخلیق اپنی تخلیق کے آگے ہار جائے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم رب کی تخلیق ہے نا، ساری چیزیں ہمارے لیے بنی ہوئی، تو ہمارے لیے بنی چیزوں کے آگے ہم کیوں ہار رہے ہیں؟ ویری ٹرو. تو یہی تو رب کا ہے نا ہمارے ساتھ کہ بھائی میں نے تمہیں اتنی طاقت عطا کی ہے، اپنے اختیار کا استعمال کرو. آپ اپنے اختیار کا استعمال کریں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی. اگر آپ اپنے اختیار کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہوتے رہیں پریشان، ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے آپ. بالکل بالکل، آپ خود اجازت دیتے ہیں. سر انسان کون سا ایک ایسا کام کرے، صرف ایک ایسا کام جس سے وہ پریشانی سے بچ سکے، وہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے ایک تو اپنے ٹریگرز جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر میں جا رہا ہوں اور اس سے پہلے مجھے اپنے آپ کو روک لینا ہے. اس کا میں آپ کو بتاؤں، نفسیات میں ایک ہوتا ہے کہ واقعہ جب ہوتا ہے، واقعہ کے فوراً بعد احساس آتا ہے. اچھا. احساس کے فوراً بعد سوچ آتی ہے. سوچ کے بعد واقعہ رہتا ہے یا سانحہ بن جاتا ہے. اب جو ہی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اس کے فوراً بعد آپ کی فیلنگ اگر آئی بری، تو وہیں پر آپ کام شروع کر دیں. آپ نے وہیں پر کام شروع کیا تو آپ کی تھاٹ ٹھیک ہو جائے گی. تھاٹ ٹھیک ہوئے تو واقعہ رہ جائے گا، نہیں تو وہ سانحہ بن جائے گا. تو آپ نے اپنی سوچ سے پہلے آنے والے احساس پہ آپ اگر دیکھ لیں اس کو، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی. تو آپ یہ کام کر کے دیکھیے. میرے ساتھ بلکہ ایک ہوا یہ، میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، 19-20 گریڈ کے آفیسر تھے، تو میرے ساتھ میری اسسٹنٹ گئی ہوئی تھی. ہم لوگ وہاں پر جب گئے تو مجھے وہاں بیٹھی تھی خاتون، وہ تھی PhD تھی لنگوسٹکس میں، جو میری ٹرینی تھی. انہوں نے مجھے کہا سر اپنے چینل کا تو مجھے بتائیے نا. تو میں نے کہا آپ یوٹیوب پہ جائیں، سید اجاز بخاری لکھیں، آپ کو میرا چینل مل جائے گا. وہ گئیں لکھی، کہنے لگے سر مل نہیں رہا مجھے چینل. میری اسسٹنٹ ساتھ تھی، میں نے کہا بیٹا آپ دیکھ کر ذرا میڈم کو بتاؤ. میں پڑھا رہا تھا اس وقت، ان کو کھڑا کر کے میں نے جو 4 لوگ کھڑے کیے، میں نے کہا یہ جناب والا آپ کا ہو گیا واقعہ،
یہ ساتھ ہی آپ کے ساتھ آ گیا احساس, یہ سوچ. میں 4 لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے اور بتا رہا تھا ایسے, اور اتنی دیر میں بچی میرے پاس ہے, مجھے آ کر کہتے کہ سر ہمارا تو چینل ہی ریموو ہو گیا وہاں سے. اچھا. میں نے کہا سر میرے ساتھ تو واقعہ ہو گیا. اب جو ہی میرے ساتھ وہ واقعہ ہوتا وہ وقت تھا کہ اب میں اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کرتا ہوں. تو میرے ذہن میں اس وقت یہی آیا کہ احساس یہ فوراً آیا کہ اب کیا ہوگا. تو فوراً ہی میں نے کہا کہ میں تو ہوں نا, کئی چینل بنا لوں گا, مجھے تو لوگ جانتے ہیں. اس احساس کے بعد سوچ ہی میری پازیٹیو ہو گئی. کیا بات ہے. اب وہ 8-9 دنوں میں چینل میرا واپس آ گیا. ماشاءاللہ. تو بات یہ کہ اور پھر ایکسپرٹ سے بات کریں. نیوٹرل ہوتا ہے نا ایکسپرٹ, وہ ہمیشہ آپ کو نیوٹرل ہو کے سجیشن دے رہا ہوتا ہے. میں جو ہی واپس باہر نکلا اپنے سیشن سے, میں نے پورا سیشن پڑھایا, اس کے بعد نکلا, میں نے ایکسپرٹس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ ہو گیا, انہوں نے کہا یہ اس کا حل ہے, دیٹس اٹ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز نا لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں, تو اس پریشانی کو ہم اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں سم ٹائمز کہ وہ پریشانی اتنی پریشانی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم اس کو خود ہی بنا لیتے ہیں اور اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب آپ ایک کام کیجیے, آپ کے اوپر کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے آنا, آپ اسے نوٹس بنائیں اس کے. اچھا. آپ نے یہ نوٹ بنایا, یہ نوٹ بنایا, یہ نوٹ بنایا, یہ 4 چیزیں اس نے دی ہیں. اب اس کے الٹ کون سی 4 چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جب آپ اس کے, کیونکہ پیپر کے اوپر پریشانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ وہ پیپر پر نہ ہونا, وہ پریشانی رہتی ہے. جب اسے آپ پیپر کے اوپر لے آتے تو وہ یہاں سے وہ پیپر پر آ گئی. جب وہ پیپر پر آ گئی آپ اسے ویژولائز کر سکتے ہیں, آپ اسے دیکھ سکتے. ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ ہمیں تو ساری زندگی دوسروں کی چیزیں یاد کر کے ہم نے لکھ کے, چھوٹی سمری تو ہمیں اچھی لگتی ہوتی تھی نا, کہ چھوٹی سمری والا ٹیچر بھی اچھا لگتا تھا. ہم نے خود سے پروسیس کیا نہیں, اور پروسیس ہمیشہ پیپر کے اوپر ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کو ٹینشن آئی, آپ اس کو پیپر کے اوپر اس کے نوٹس بنائیں اور اس کے آگے اس کے پاسبل سولوشنز لکھیں. جب سولوشن آپ نے لکھ لیا پھر اس میں دیکھیں ورکیبل سولوشن کون کون سے. آپ اس پروسیس میں ہی اپنے آپ کو نکال لیں گے اس پریشانی سے. اور اگر آپ اسے دماغ میں پالتے رہیں گے تو وہ تو سی ڈرائیو بھری رہے گی ہر وقت. ادھر لوگ تو گروسری دماغ میں رکھ کے جاتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں گروسری کی لسٹ دماغ میں رکھ کے جاتے ہیں جو لکھی جا سکتی ہے. تو سی ڈرائیو تو ہر وقت بھری ہوئی ہے کہ یہ بھی یاد رکھنے وہ بھی یاد رکھنے. جو لکھ سکتے ہو نا اسے یاد مت رکھیں, دماغ کو خالی رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. وہ ظاہر اسی طرح سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ نے اگر آج کے دن میں 10 چیزیں کرنی تھی اور آپ 10 کے 10 لکھ سکتے ہیں تو اسے دماغ میں کیوں رکھ کے پھر رہے ہیں؟ اسے لکھ کے جیب میں رکھ لیں. جب آپ وہاں پر جائیں, لوگ تو بٹوے کے اندر نسخے رکھ کے پھر رہے ہیں, جبکہ واٹس ایپ میں اس کی تصویر آ سکتی ہے. تو بات کرنے کی مقصد ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنی سی ڈرائیو کو کلیئر رکھیں گے اتنا زیادہ پروسیس ٹھیک کر سکیں گے چیزوں کا. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.